بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنات عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب مرفوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. انسان اللہ کی بہترین مخلوق ہے. اللہ کریم نے اسے بہترین استعداد عطا فرمائی ہے. بہت خوبصورت انداز سے اسے پیدا فرمایا ہے. اس کا بدن بہت خوبصورت، بہت حساس، بہت سینسٹیو. اس میں سمع و بصارت، حسیات، ایک دماغی کا کمپیوٹر ایسا رکھ دیا ہے کہ جسے سمجھنے سے ابھی تک جدید سائنس بھی قاصر ہے، جس کی گرہیں کھل ہی نہیں رہی. اس کی وسعت کتنی ہے، کتنی کیپیسٹی ہے اس میں، کتنا کچھ اور اس میں سما سکتا ہے، حیرت ہوتی ہے. ہمیں عمومی طور پر ایک غلط فہمی رہتی ہے کہ شاید آج انسانی سائنس اور علوم نے بہت ترقی کی، لیکن انسانی تاریخ پہ نظر کی جائے تو بہت سی قومیں جو گزر چکی ہیں اور اکثر قومیں جو تباہ اور ہلاک ہوئیں، ان سائنسی علوم میں انہوں نے کہیں زیادہ ترقی کی. آج کی سائنس ابھی تک وہاں نہیں پہنچی. آج بھی ہاں، یہ عجیب بات ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کسی اور موضوع پہ کی ہو، بعد والوں نے کسی اور پہلو پہ کی ہو، آج والے کسی اور پہلو پہ کر رہے ہوں. مختلف رخ ہیں، مختلف چیزیں ہیں، مختلف پہلو ہیں. ان کے آثار بتاتے ہیں
قوم عاد کے نشان دیکھے جائیں تو جس خوبی اور جس کمال سے انہوں نے چٹانیں تراشی ہیں اور جس توازن سے ستون اور محرابیں اور کمرے اور ان پر نقش و نگار چٹانوں میں بنایا ہے، اور اتنی مضبوط چٹانیں ہیں کہ صدیوں کا گزر ہو گیا ان پر، لیکن ابھی تک وہ نقش و نگار بھی ٹوٹے پھوٹے نہیں، اتنی مضبوط ہیں۔ بارشوں سے، دھوپ سے چٹانیں ٹوٹتی پھوٹتی رہتی ہیں تو چھوٹے چھوٹے نشان تو مٹ جاتے، لیکن وہ اتنی سخت چٹانیں ہیں کہ ان پر جو انہوں نے وہ بیلیں بوٹے بنائے تھے وہ بھی نہیں بگڑے، تو انہوں نے انہیں کاٹ کر شہروں میں تبدیل کر دیا، گھروں میں بدل دیا، کئی کئی منزلہ گھر ان چٹانوں کے اندر بنا دیے، زینے کس طرح بنائے، کتنے خوبصورت کمرے بنائے، کس طرح ان کے کونے کھدرے، چھت، فرش، دیواریں اور جیومیٹری کے حساب سے لمبائی چوڑائی، کس طرح ایک ایک چیز جو ہے، ستونوں کی گولائی، حیرت ہوتی ہے، محرابیں، ان پر پھر وہ اوپر بنے ہوئے پھول بوٹے، تو کیا ان کے پاس کیا چیز تھی، کیا مشینیں تھیں، کس چیز سے کٹائی کرتے تھے، کس طرح کا ناپ پیمائش وغیرہ کرتے تھے۔ فرعون نے اہرام مصر پہاڑیاں بنا دیں، بڑی بڑی چٹانیں بڑے بڑے دور سے لا کر انہیں جوڑ کر اس نے پہاڑ بنا دیے، جنہیں اہرام مصر کہتے ہیں، جو آپ تک کھڑے ہیں۔ وہ عظیم چٹانیں اتنی بلندی تک کیسے لے کر گئے، وہ کس طرح انہیں آپس میں جوڑا گیا۔ میں اگلے دن ایک سائنسدان کا انٹرویو پڑھ رہا تھا، وہ لکھتا ہے کہ آج بھی یہ جو ہمارا یہ کارڈ ہوتا ہے، ان دو چٹانوں کے درمیان اگر ہم چاہیں کہ یہ کارڈ کہیں داخل کریں نہیں ہو سکتا، صدیاں بیت گئیں۔ کس اندازے سے، کس صفائی سے انہیں کاٹا گیا اور کس طرح جوڑا گیا کہ اتنی صدیاں گزرنے کے بعد میں ان میں اتنا خلا نہیں ہے کہ ایک کاغذ ان میں اس طرح داخل کیا جا سکے۔ کس طرح اس بلندی تک لے کر گئے۔ پھر یہی نہیں، عجیب بات یہ ہے کہ ان کی جیومیٹری جو ہے اس کے ساتھ سورج کی شعاؤں کا تعلق ہے۔ آج بھی ان اہرام کے اندر کوئی جانور، کتا بلی کوئی مر جائے، کوئی لاش اندر رکھ دیں، وہ خراب نہیں ہوتی۔ اس جیومیٹری کا یہ اثر ہے کہ وہ سٹف ہو جاتی ہے، متاثر نہیں ہوتی۔ مجھے یاد ہے 50 کی دہائی تک اس جیومیٹری سے، اس انداز سے گتے کے اہرام اتنے اتنے چھوٹے چھوٹے ملتے تھے بازار میں۔ میرا خیال ہے اس زمانے میں، پتہ نہیں مجھے یاد نہیں ہے صحیح، شاید 8 آنے کا یا کتنے کا ملتا تھا۔ 8 آنے کافی مہنگے ہوتے تھے اس زمانے میں۔ اس زمانے میں لوگ جب شیو کیا کرتے تھے تو یہ بلیڈ ہوتے تھے اور مشین اس سے شیو کرتے تھے، تو بلیڈ لوگ جلدی نہیں بدلتے تھے۔ آج تک تو وہ آ گئی ہیں نا ریموویبل مشینیں، وہ حجامت بنائی، پھینک دی، دوسری لے لی۔ تو یہ بات نہیں تھی، وہ چلاتے تھے ایک بلیڈ کو، جب وہ کند ہو جاتے تو شیشے کے گلاس میں اس طرح رگڑتے تھے، پھر تیز ہو جاتا۔
ایک شیشے کا اس طرح رگڑنے کا باقاعدہ بنا ہوا ہوتا تھا بلیڈ تیز کرنے کا، اس میں بھی کرتے تھے۔ تو وہ گتے کے احرام ملتے تھے، ان کی جیومیٹری ایسی ہے کہ اس احرام کو، گتے کے احرام کو دھوپ میں رکھ کے اس کے اندر بلیڈ رکھ دیتے تو اس کی دار خود بخود تیز ہو جاتی تھی۔ یہ جیومیٹری فرعون کے زمانے میں وہ جانتے تھے۔ عاد کی بنیاد، عاد ارم انہیں کہتے ہیں، ان کا جو بنیادی کوئی دادا تھا ارم سے وہ شروع ہوئے۔ ارم کا بیٹا شداد تھا۔ شداد وہ بادشاہ گزرا ہے جس نے زوئے زمین پر جنت بنائی تھی۔ اس نے اس زمانے میں ایسی عجیب و غریب عمارتیں بنائیں جو ستونوں پہ استوار تھی۔ زمین پر ستون تھے، ان پر عجیب و غریب عمارتیں استوار تھیں۔ ان میں جواہرات جڑے، ہیرے جڑے، سونے چاندی کی دیواریں بنائیں۔ ہوا میں، فضا میں جا کر اس نے بالا خانے بنائے، عجیب و غریب چشمے بنائے، باغات لگائے۔ جو علماء سے اس نے جنت کے بارے سنا تھا اس کی پوری نقل بنانے کی کوشش کی۔ تو یہ ساری باتیں اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ انہوں نے بھی اپنے اپنے زمانے میں مادی علوم میں، سائنسی علوم میں مختلف موضوعات پر بڑی ترقی کی۔ یہ صرف آج کی بات نہیں ہے، ہر عہد کے لوگوں نے، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آج ہم نے مختلف پہلو پہ کی ہے، انہوں نے کسی مختلف پہلو پہ کی ہو۔ یہ تو اس کا مادی پہلو ہے، اس کے سارے دماغ کی صلاحیتیں ہیں اور اس کی وجودی طاقتیں جو اللہ نے اس میں رکھ دی ہیں۔ لیکن اس کی اصل انسانی قوت اس کی روح ہے۔ علماء حق فرماتے ہیں کہ جب الانسان، مطلق انسان بولا جائے تو اس سے مراد روح ہوتی ہے، چونکہ روح کے بغیر کسی کو انسان نہیں کہتے، اسے مردہ کہتے ہیں، ناش کہتے ہیں، میت کہتے ہیں، انسان کو نہیں کہتے۔ کسی کا والد مر جائے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ والد صاحب کا جنازہ اٹھاؤ، کہتا ہے میت کا جنازہ پڑھا جائے، میت کو دفن کیا جائے۔ بھائی مر جائے، بیٹا ہو تو میت ہو جاتا ہے، اسے بھائی، بیٹا، باپ کوئی نہیں کہتا۔ روح کے ساتھ انسان شمار ہوتا ہے۔ الانسان بولا جائے تو مراد روح ہوتی ہے۔ روح اگر اس مادی وجود کو اتنے کمالات دیے گئے ہیں تو روح تو ہے عالم امر سے۔ یہ وجود جس کے کمالات ہم گن رہے ہیں یہ تو مادی ہے، مادے سے بنا ہے، مٹی سے بنا ہے۔ تو جو چیز ہے ہی عالم امر سے، اس کے کمالات کتنے ہوں گے، اس کی رسائی کہاں تک ہوگی۔ اس کی وہ رسائی اس کے لیے بہت عظمت کا سبب بھی ہے اور بہت بڑا امتحان بھی بن گئی ہے، بہت بڑی آزمائش بھی بن گئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے۔ اور پھر اسے یہ بھول جاتا ہے کہ میں مخلوق ہوں، کسی نے مجھے پیدا کیا ہے، کوئی ہے جس نے مجھے حیات بخشی ہے،
کوئی ہے جو مجھے لمحہ بلمحہ حیات کے وسائل مہیا کر رہا ہے، کوئی ہے جس نے یہ کائنات میرے لیے سجا دی ہے، کوئی ہے جس نے مجھے اس کا شعور بخشا ہے۔ یہ کائنات میں نے نہیں بنائی، یہ میری نہیں ہے، لیکن یہ میرے لیے ہے۔ تو جس نے بنائی ہے، اس نے اگر میرے لیے بنائی ہے تو پھر اس نے مجھے اس کا کوئی طریقہ سلیقہ کوئی کرینہ بھی بتایا ہوگا، میں اسے استعمال کروں، اپنے کام میں لاؤں، میرے لیے ہے، لیکن اس طریقے، اس کرینے، اس سلیقے سے، تو پھر تو وہ کامیاب ہو گیا۔ لیکن اپنی ان صلاحیتوں کی بل پر جب وہ بھولتا ہے تو وہ کہتے ہے میں ہی سب کچھ ہوں اور ہے ہی کوئی نہیں، یہ کائنات بھی میری ہے، یہ چیزیں بھی میری ہیں، میری آرزو، میری خواہش، جو میں چاہوں وہ ہو جائے۔ وہ اپنی بساط کے مطابق اپنی خدائی کا دعوے دار بن جاتا ہے، خود فیصلے کرنا چاہتا ہے، اپنے فیصلے نافذ کرنا چاہتا ہے، ان پر عمل کرانا چاہتا ہے۔ کل اس پہ کافی بحث ہو چکی۔ اور ہم اگر دیکھیں، آج ہمیں شکوہ ہے کہ گھروں سے لے کر، ذات سے لے کر، قوم اور ملک تک، ملک سے لے کر، قوم سے لے کر بین الاقوامی اور بین الاقوامی سطح پر ایک فساد مچا ہوا۔ کبھی اسے دہشت گردی کا نام دیا جاتا ہے، اور انسان عجیب ہے، کبھی اسی کو دہشت گردی کہا جاتا ہے، 2 بندے 4 بندے 10 بندے کسی نے مار دیا وہ دہشت گرد ہے۔ کبھی قیام امن کے نام پر کروڑوں بندے مار دیے جاتے ہیں، دعویٰ یہ ہوتا ہے یہ قیام امن کے لیے کر رہے ہیں۔ عجیب بات ہے بھائی، 2 بندے 4 بندے 10 بندے مارے، دہشت گردی ہو گئی، 2-4 کروڑ مار دیے تو قیام امن ہو گیا، کمال ہے۔ یہ انسانی دماغ بھی عجیب ہے، جہاں اپنے ظلم کو کوئی خوبصورت نام پہنانا چاہے، بڑے سے بڑی طاقتیں جو ظلم کرتی ہیں ان کو خوبصورت غلاف پہنانا چاہیں تو وہ قیام امن کی کوشش بن جاتی ہے۔ حکمران لوٹنا چاہیں تو وہ قوم کی بہتری کے لیے ہوتا ہے، غریب اور کمزور کچھ کھا جائے تو وہ قوم کی چوری اور بددیانتی بن جاتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن سب کے پیچھے، غریب سے لے کر بادشاہ تک، پیچھے ایک جذبہ ہوتا ہے کہ جو میں چاہتا ہوں وہ ہو جائے۔ اب یہ مقام تو اللہ رب العزت کا ہے کہ جو وہ چاہتا ہے وہ ہو جائے۔ تو بندہ ہو کر جب خدا بننا چاہتا ہے تو فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ ہے بندہ خدا تو بن نہیں سکتا، خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ گھروں میں دیکھ لیجئے فساد کی وجہ کیا ہے؟ کیوں میاں بیوی اللہ کے نام پر جمع ہوتے ہیں، اولاد بھی ہو جاتی ہے، مل جل کر رہتے ہیں، پھر طلاق ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کی بےزتی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو بھلا برا کہتے ہیں، چور چور کہتے ہیں، بیوی اس پہ الزام لگاتی ہے، وہ اس پہ الزام لگاتا ہے،
بات کیا ہوتی ہے؟ بنیاد میں بات یہ ہوتی ہے کہ میاں کہتا ہے جو میں کہتا ہوں وہ ہونا چاہیے، بیوی کہتی ہے جو میں کہتی ہوں وہ ہونا چاہیے۔ غلط صحیح کو چھوڑ دیں کہ وہ غلط کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہی ہے، اس کو چھوڑ دیں، غلط کون ہے صحیح کون ہے چھوڑ دیں۔ بات یہ ہوتی ہے کہ دونوں خدائی دعویٰ کیے بیٹھے ہیں، اب دو خدا کیسے گزارا کریں گے؟ بھائیوں میں جنگ ہو جاتی ہے، کیوں؟ میری مانی جائے، وہ کہتا ہے میری مانی جائے۔ تو بھائی اللہ کی مانو تو دونوں میں صلح ہو جائے، میری چھوڑ دو، خود خدا نہ بنو، اللہ کی مانو تو جھگڑا ختم ہو جائے۔ اسی طرح برادریوں میں، قبیلوں میں، قوموں میں، ملکوں میں جنگوں کی بنیاد میری مانوں پہ پڑتی ہے، خدائی دعوے پہ پڑتی ہے۔ اور جب یہ خدائی دعوے کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کل کے سبق میں گزر چکا، بڑی تفصیل سے اللہ نے قیامت کا، آخرت کا، جہنم کا نقشہ کھینچا ہے اور بتایا ہے کہ تجھے میں نے صلاحیتیں اس لیے نہیں دی تھیں کہ تو میری برابری کا دعویٰ کرے، اس لیے دی تھی کہ تو میری عظمت کو پہچانے اور تجھے یہ احساس ہو کہ جو اتنی بے شمار مخلوق کو اتنی صلاحیتیں دے سکتا ہے اس کی اپنی شان کیا ہوگی۔ تجھے دیکھنا تو یہ ہے کہ جس کی مخلوق میں اتنی صلاحیتیں ہیں، جو اتنی صلاحیتیں بانٹ رہا ہے، جس نے چیونٹی کو بھی شعور بخش دیا، اس کی ضرورت کے مطابق کیڑے پتنگے کو بھی دے دیا، پرندوں درندوں حیوانوں کو بھی دے دیا، اور انسانوں کو تو اس نے کمال کر دیا، حد کر دی، اور بے شمار انسانوں کو بے شمار کمالات عطا کر دیے۔ اس کی خود ذات کتنی عظیم ہوگی۔ تو اس کی بجائے جو کچھ تجھے ملا تو اسی پہ خود خدائی کا دعوے دار بن بیٹھا۔ تو نے یہ نہیں دیکھا کہ تو اس سے زیادہ با کمال لوگ زمین پہ پھرتے ہیں۔ تو اگر ہوا پہ بھی اڑنا شروع کرتے تو کیا کمال ہے؟ تو اس سے پہلے مکھی اڑ رہی ہے۔ حقیر سی مخلوق کو یہ میں نے عطا کر دیا ہے۔ تو پانی پہ چلنا شروع کر دے تو کیا کمال ہے؟ تو اس سے پہلے پانی سے مچھلیاں کھیل رہی ہیں، جانور کو عطا کر دیا ہے۔ ایسے جانور بنا دیے جو پانی میں بھی زندہ رہتے ہیں، خشکی پہ بھی زندہ رہتے ہیں۔ تو یہ سارے کمالات دیکھ کر انسان کو دیکھنا تو یہ تھا کہ ان گنت مخلوق اس نے زمین کے ہر ذرے کو کمال بخشا، عجیب عجیب خصوصیات بخشی، ہر دھات کو، ہر تنکے کو، ہر شجر کو، ہر حجر کو، ہر پہاڑ کو، ہر دریا کو، ہر قطرے کو، مخلوق کی ہر قسم کو بے شمار کمالات۔ پھر انسان کو تو حد کر دی، پھر ان گنت انسانوں میں بانٹے، تو کتنا خزانہ لٹایا اس نے، اس کی اپنی ذات کتنی با کمال ہوگی۔ تو یہ جاننے کی بجائے جو تجھے ملا تو اسی پہ خدا بن بیٹھا۔ جب تو نے خدائی دعویٰ کیا تو یہ تجھے زیب نہیں دیتا تھا، یہ الٹا ہو گیا، اب تو خدا تو بن نہیں سکتا، لہذا نقصان ہوا، دنیا میں بھی تباہی، آخرت میں بھی تباہی۔ وہ لوگ جو اس شعور کو کام ملا، انہوں نے عظمت الہی کو پہچانا، پھر اس کا احسان اتنے شعور دے کر
اس نے اگر وہ کوئی نبی کوئی کتاب نہ بھیجتا اور کہتا میں نے تجھے میری عظمت پہچاننی چاہیے، تو پھر بھی انسان مکلف تھا، اسے پہچاننی چاہیے تھی، لیکن اس کی رحمت اس نے انبیاء مبعوث فرمائے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، روشن مینار، نور بانٹنے والے، اس نے کتابیں اپنا کلام نازل فرمایا، باتیں کی بندوں سے، بٹھا کر پیار سے سمجھایا، پھر اس نے قیامت کا نقشہ کھینچ دیا، یہ ہوگا، پھر اس نے دوزخ کا پورا نقشہ کھینچ دیا، یہ عذاب اس طرح، پھر اس نے جنت کی تصویر بنا دی، یہ نعمتیں، اور انسان کو سمجھایا کہ اختیار تیرا ہے، میری رضا اس میں ہے کہ تو جنت میں جا، لیکن فیصلہ تیرا ہے، تو جہنم جانا چاہتے میرا کچھ نہیں بگڑے گا، تو خدائی دعویٰ کرتا ہے کر کے دیکھ، جہنم پہنچ جائے گا۔ جہنمیوں کا حال گزر چکا۔ سورہ غاشیہ میں فرماتے ہیں جب یہ عالم ہوگا روز حشر میں، جھلس رہے ہوں گے، جل رہے ہوں گے، کھولتے پانیوں میں تڑپ رہے ہوں گے، جھاڑ جھنکار کھا رہے ہوں گے، ایک ایک سل کو آگ جلا رہی ہوگی، نہ مر رہے لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ موت آئے گی نہ کوئی زندگی کا تصور ہوگا۔ اسی دن اسی میدان میں کچھ لوگ ہوں گے، وجوہ یومئذ ناعمہ، وہ لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے ان صلاحیتوں کی قدر کی، ان کو پہچانا اور انہیں اس کی عظمت کو پہچاننے کا ذریعہ بنایا، دامن نبوت کو تھاما، اللہ کی کتابوں کو سمجھا، ان پر عمل کیا اور اللہ کی رضا کو پایا۔ دنیا میں اپنا حصہ انہوں نے بھی کھایا، کھانا کھایا، لباس پہنا، دنیا کی نعمتیں استعمال کی، لیکن اس سلیقے سے جس سلیقے سے دنیا بنانے والے نے پسند فرمائی۔ اسی روز جب یہ سب کچھ ہو رہا گا، کچھ چہرے بڑے شاداں فرحاں ہوں گے، بشاش حشاش بشاش ہوں گے، یومئذ ناعمہ، موج میں ہوں گے، خوش ہوں گے، حشاش و بشاش ہوں گے، لسعیہا راضیہ، کہ ان کی محنت ٹھکانے لگی۔ اس کا مطلب ہے دنیا میں اتباع شریعت ایک محنت ہے، ایک مجاہدہ ہے، ایک سعی ہے، یعنی شریعت پر عمل کرنے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے، یہ اپنے آپ نہیں ہوتا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ان احباب پر، میں عوام کی بات نہیں کر رہا، میں سلسلے کے ساتھیوں کی بات کر رہا ہوں، ای میل بھی کرتے ہیں اور خط بھی لکھتے ہیں، وہ جی آپ دعا کریں، ذکر میں سستی ہو رہی ہے، نفل چھوٹ جاتے ہو، میں کیا خاک دعا کروں خدا کے بندو؟ اگر یہ ساری باتیں بتانے کے بعد، ساری تربیت کرنے کے بعد، رات دن محنت کرنے کے بعد بھی آپ سے چھوٹ جاتی ہے، تو پھر کون سی دعا ہے جس سے آپ جاگیں گے؟
پھر وہ کون سی دعا ہے جس سے آپ کو عمل کی توفیق ہوگی؟ کبھی یہ تو نہیں لکھا دعا کریں مجھے شام کا کھانا یاد نہیں رہتا، کبھی کسی نے نہیں لکھا صبح کا ناشتہ بھول جاتا ہوں چھوٹ جاتا ہے دعا کریں، کبھی کسی نے یہ تو نہیں لکھا قمیض پہن کر چلا جاتا ہوں سلوار یاد نہیں رہتی دعا کریں۔ وہ دنیا کے سارے کام کر لیتے ہو، اللہ کا نام لینے کی توفیق نہیں ہوتی، اسے اتنا سستا سمجھتے ہو کہ تمہیں فرصت ہی تمہیں یاد ہی نہیں رہتا، حد ہو گئی۔ میں خط پڑھ کے پھینک دیتا ہوں بھائی، جلا دیتا ہوں، ای میل پڑھ کے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، کیا کروں میں، کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ پاک نے تمہیں یہاں بھیجا، ہم تمہاری خدمت کرتے ہیں، ہم نے تو پتھروں پر لیٹ کر یہ اللہ سیکھی۔ جب ہم نے سیکھی جو ہمارے عہد کے لوگ ہیں، ہم پتھروں پہ لیٹا کرتے تھے، روکھی سوکھی کھاتے تھے۔ تمہیں تو آرام دہ جگہ مل جاتی ہے، بہترین لنگر مل جاتا ہے، بہترین کھانا مل جاتا ہے، گرمی سردی سے تمہارے لیے تو اللہ نے یہ عمارتیں بنا دی، ہمارے پاس تو یہ نہیں تھی۔ اللہ کا احسان ہے، نصف صدی سے اوپر عرصہ بیت گیا، ہم سے تو نہیں چھوٹتے، تم سے کیوں چھوٹتے؟ دنیا کا تو کچھ نہیں چھوٹتا، دین ہی چھوٹتا ہے یار، کچھ تو اللہ کا خوف کرو۔ دین عادت ثانیہ نہیں بنتا، دین ہمیشہ لسعیہا، ان کی محنت سکھانے لگی، دین کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے، دین کرنے سے ہوتا ہے۔ اگر عادت بن جائے تو اس کا ثواب کیسا؟ جو کام بطور عادت کیا جائے اس کا اجر کیسا؟ ایک بندے کو ایک عادت ہو گئی ہے، وہ عادت پوری کرتا ہے، اس کا ثواب اور اس کی مزدوری اسے کہاں سے ملے گی؟ سو بھائی اس پہ نہ رہا کرو کہ میری مزاج عادت ہی، عادت نہیں بنتی میاں، عمر بیت گئی نمازیں پڑھتے، ہر نماز کے لیے پھر اہتمام کرنا پڑتا ہے، عادت نہیں بنتی، طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے، دل چاہتا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے، عادت نہیں بنتی۔ فرمایا وہ اس لیے خوش ہوں گے لسعیہا، ان کی محنت ٹھکانے لگی۔ تو میرے بھائی دین کے ایک ایک رکن پر عمل کرنے کے لیے محنت کرنا، ذکر کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے، تہجد کے لیے جاگنا پڑتا ہے، نماز کا اہتمام کرنا پڑتا ہے، حلال کے لیے بھوکا بھی رہنا پڑتا ہے، حرام سے بچنا پڑتا ہے۔ تو فرمایا انہوں نے مشقت تو کی، راتوں کو اٹھے، میرا نام لیا، میرا ذکر کیا، لوگوں نے لوٹ مار کے دولت جمع کی، انہوں نے مزدوری کر کے روکھی سوکھی کھائی، میں نے زیادہ دیا تو انہوں نے حلال سے لیا، میرے نام پہ خرچ کیا، میں نے زیادہ دیا تو انہوں نے مجھ سے پوچھ کر خرچ کیا، کہاں خرچ کرنا ہے کہاں نہیں کرنا میرا سمجھ کر رکھا۔ وہی پیسے پاس ہوں پھر سمجھا جائے یہ میرے نہیں ہیں، یہ بھی تو صحیح ہے نا، مشکل ہے نا، پھر تو بندہ چاہتا ہے جہاں جی چاہے خیر فرما، نہیں، ان کو میں نے دولت دی، انہوں نے اسے میری ہی سمجھا، جہاں میں نے اجازت دی وہاں خرچ کی، جہاں میں نے روک دیا وہاں نہیں کی، میں نے غربت بھیج دی تو یہ دوسرے کے دروازے پر نہیں گئے،
نتیجہ کیا ہوا؟ فی جنت عالیہ، آپ جنہیں بہت عالی شان بہشتوں میں داخل ہونا پڑا۔ میں نے بہت سجے سجائے باغوں میں نے داخل کیا، بہت عالی شان، بہت بلند مرتبہ، بہت خوبصورت، بہت آرام دہ، بہت لذیذ، ہر طرح سے ایسے جیسے کسی نے سوچے بھی نہ ہوں گے۔ لا تسمع فیہا لاغیا، جہاں یہ کوئی جملہ اپنی پسند کے خلاف کبھی نہیں سنیں گے۔ خلاف پسند کام کرنا دوسری بات ہے، خلاف پسند کوئی حکم ملنا دوسری بات ہے، خلاف پسند کوئی کسی کی جھڑک وغیرہ یا اس طرح کی بات دوسرے، کوئی خلاف مزاج، کوئی حرکت، کوئی جملہ بھی نہ سنیں گے۔ کیوں بھائی؟ فرمایا دنیا میں یہ وہ کرتے تھے جو میں نے چاہا، یہاں اب یہ ہوگا جو یہ چاہیں گے۔ اور دنیا کی زندگی تو چند روزہ تھی، وہاں انہوں نے یہ کیا جو میں وہ پورا نہیں کر سکے، کبھی بھول جاتے تھے، کبھی کمی رہ جاتی تھی، کبھی بیمار ہو جاتے تھے، کبھی غلطی کر بیٹھتے تھے، کرنا اور ہوتا تھا، کر اور بیٹھتے تھے، لیکن ان کی محنت خلوص سے ہوتی تھی کہ وہ کریں جو رب چاہتا ہے۔ اب یہاں یہ ہمیشہ رہیں گے، یہاں وہ ہوگا جو یہ چاہتے ہیں۔ کتنا پیارا سودا ہے، کتنی خوبصورت بات ہے۔ اس تھوڑی سی زندگی میں وہ کرو جو اللہ چاہتا ہے، ہمیشہ کی زندگی میں وہ ہوگا جو تم چاہتے ہو۔ تمہارے خلاف مزاج وہاں کوئی جملہ نہیں ہوگا۔ اتنا خیال رکھا جائے گا جنتیوں کے مزاج کا۔ یہاں میں پتہ ہے دنیا میں انسان کا مزاج ہے نا کہ پیدل کہتا ہے کاش میرے پاس بھی سائیکل ہوتا، سائیکل مل جائے تو پھر کہتا ہے موٹر سائیکل ہوتا، موٹر سائیکل کہتا ہے کار اچھی ہے، کار مل جائے تو فلاں قسم ہوتی نہ فلاں مارکا ہوتا، آگے آگے چلتا رہتا۔ فرمایا وہاں ایسا نہیں ہوگا، ہر ایک کے پاس اتنا ہوگا کہ اسے مانگنے کی حاجت نہیں ہوگی، اس کی خواہشیں ختم ہو جائیں گی۔ اس کے باوجود کسی جنتی نے کوئی چیز کسی دوسرے جنتی کی دیکھی، لباس ہی دیکھ لیا، وہ اس کا لباس بھیا وہ تو بڑا خوبصورت ہے، فرمایا وہ یہ سوچے گا تو اس کا لباس ویسا ہی ہو جائے گا۔ اپنے پاس قیمتی سواری ہے، کسی کی دیکھی پسند ہے یہ بڑی اچھی ہے، اس کی ویسی ہو جائے۔ شاخ پر پھل ہے، یار یہ تو مزیدار ہوگا، اسے اٹھ کر توڑنا نہیں پڑے گا، شاخ جھک کر پاس آ جائے۔ ہمارے وہاں ان کی پسند کا خیال رکھا جائے گا۔ اس تھوڑی سی زندگی میں میری پسند کا احترام کر لیں۔ فیہا عین جاریہ، وہاں یہ قید سالی نہیں ہوگی، بہار ہی بہار ہوگی، ہمیشہ چشمے رواں رہیں گے۔ وہاں نہ گرمیاں تنگ کریں گی نہ سردیاں، بہار ہی بہار ہوگی، ہمیشہ فضائیں معطر رہیں گی، ہمیشہ خوبصورت ہوائیں چلتی رہیں گی، پھول ہمیشہ کھلے رہیں گے، پھل ہمیشہ تر و تازہ رہیں گے۔
ہوائیں لوریاں دیتی رہیں گی، چشمے چلتے رہیں گے، جھرنے بہتے رہیں گے۔ فیہا سرر مرفوعہ، تہ بتہ خوبصورت تخت بچھے ہوں گے، ان پر گو تکیے لگے ہوں گے، اونچے نیچے گو تکیے لگے ہوں گے، سونے چاندی کے ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تخت بچھے ہوں گے، ان پر جنت کے ریشم کے گو تکیے لگے ہوں گے۔ وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ، اور خوبصورت برتن، جنت کے برتن آپ کورے، جنت کے جام سجے ہوں گے، ترتیب سے رکھے ہوں گے، خوبصورتی سے سجائے گئے ہوں گے۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور سجائے گئے ہوں گے گو تکیے قطاروں میں، بہت مزے کی نشستیں بنی ہوں گی، محفلیں جمی ہوں گی۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، بڑی خوبصورت مسندیں لگی ہوں، خوبصورت نشستیں، بہترین، اسے آپ صوفہ کہہ لیں، اسے آپ کوئی نام دے لیں۔ جنت کی نشستیں ہوں گی، مسندیں ہوں گی، بے شمار خوبصورت۔ کوئی کس انداز سے تخت پر بیٹھنا چاہتا ہے، وہ ٹانگیں پسار کر بیٹھنا چاہتا ہے، وہ مسند پہ کرسی کی مانند بیٹھنا چاہتا ہے، وہ گو تکیے کے سہارے، یہ ان کی پسند ہے، وہ کیسے کس حال میں کہاں بیٹھنا چاہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، انہوں نے بھی دنیا استعمال کی، اسی شب و روز میں انہوں نے گزر بسر کی، اسی سورج، اسی چاند کے نیچے زندہ رہے، یہی گرمی سردی، یہی موسم، یہی کھانا پینا، یہی لباس انہوں نے پہنا، لیکن یہ زندگی بھر کوشش کرتے رہے کہ دنیا یہ اللہ کا مال ہے، اس کو اس طرح استعمال کریں جس طرح اس بنانے والے کا، مالک کا حکم۔ ان سے غلطیاں بھی ہوئیں، سستیاں بھی ہوئیں، کوتاہیاں بھی ہوئیں، لیکن خلوص دل سے میری عظمت کے قائل تو تھے، میرے نبی کا دامن تو تھاما، گرتے پڑتے میری راہ پہ چلتے تو رہے۔ آج ان کا یہ عالم ہے۔ فرمایا تم تو انسان ہو، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اور جانوروں کو دیکھو، جاندار کس کس طرح سے عارضی ملکیت ہو کر مالک کی کتنی خدمت کرتے۔ خالق میں ہوں، مالک میں ہوں، وجود میں نے دیا، خصوصیات میں نے دی، زندگی میں نے دی، عارضی ملکیت میں نے تمہیں دے دی۔ اونٹی کو دیکھ لو، کتنا بڑا جانور ہے، تمہاری خدمت پہ لگا دیا ایک ننھا سا بچہ نکیل تھامے اتنے بڑے جانور کو لیے پھرتا ہے، چھوٹا سا بندہ اتنے بڑے جانور کو لیے پھرتا ہے، اس کی خدمت کر رہا ہے، کچھ نہیں کہتا۔ سارا دن بوجھ ڈھوتا ہے اور جھاڑ جنکاڑ کھا کر پیٹ بھر لیتا ہے، بوجھ نہیں بنتا۔ باہر چھوڑ دو، درختوں پہ چھوڑ دو، کانٹے پتے کھا کے پیٹ بھر کے آ جاتا، ہفتہ ہفتہ پانی نہ دو، اس کے بغیر گزارا کر جاتا۔ صحراؤں میں، جنگلوں میں جہاں لے جاؤ سفر کرو، سواری کا کام دیتا ہے، بوجھ لاد لو، بوجھ اٹھاتا ہے، کوئی شکایت نہیں کرتا، روکھا سوکھا کھاتا ہے،
ہفتوں پیاسا رہتا ہے، خدمت میں کمی نہیں کرتا۔ وہ تو جانور ہے، تم اس کے خالق نہیں ہو، اللہ نے تمہیں عارضی ملکیت دی ہے، کتنی خدمت بجا لا رہا ہے۔ افلا ينظرون الى الابل، دیکھتے نہیں ہو اونٹ ایک جانور، کیف خلقت، اللہ نے اس کی تخلیق میں کیا کیا کمال رکھے ہیں، کس طرح کی تابع داری رکھی ہے، کس طرح کی پرمشقت اور محنت والی زندگی اسے دی ہے، کتنے تمہارے کام بجا لاتا، کھال بھی استعمال کرتے ہو، دودھ بھی اس کا پیتے ہو، گوشت بھی کھاتے ہو، بوجھ بھی لاتے ہو، سواری بھی کرتے ہو، جھاڑ جنکاڑ کھا کے پیٹ بھر لیتے ہیں، ہفتوں پیاسا بھی رہ لیتے ہیں، مشکل سے مشکل سفر میں بھی ساتھ دیتا ہے۔ کون سی خدمت ہے جو بجا نہیں لاتا، اور معاوضہ بھی کوئی نہیں مانگتا، سوکھی سوکھی کھا کے گزر کر لیتا۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کو دیکھو، کائنات کو کس طرح ڈھانپ رکھا، سورج کی شمع روشن کر دیتا ہے، کبھی چاند کی میٹھی چاندنی برساتا ہے، کبھی ستاروں سے مسافروں کی رہنمائی کرتا ہے، کبھی سیاروں سے زمین پہ طرح طرح کی نعمتیں منعکس ہو کر بنتی ہیں۔ اتنی نعمتیں، اتنی دائمی چھت، کبھی تم نے اس کے لیے کوئی چندہ دیا، کبھی اس کی مرمت کی ضرورت پڑی، کبھی کہیں سے کوئی تمہیں اس کی مدد کرنا پڑی، کبھی کوئی شور سنا، کس طرح بلندی پہ آویزاں ہے، کوئی اس کو ہے کسی کی مدد، کہیں کوئی ستون ہو، کہیں کوئی دیوار ہو۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کو دیکھو کس طرح گاڑ دیے گئے، زمین کو برابر رکھ کر اس کا پورا وزن تول کر کھڑے ہیں، اور خزانوں سے بھر گئے، چوٹیوں پہ پانی کے ذخیرے برف کی صورت میں جمع کر لیتے، اپنے دامن میں جواہرات سے لے کر سونے، ہیرے اور لوہے تانبے تک خزانے لیے کھڑے، اپنے دامن میں پھلوں اور پھولوں کو سجائے دواؤں سے غذائیں لیے کھڑے، کتنی نعمتیں بانٹ رہے ہیں، زمین کو بھی برابر بیلنس رکھا ہوا ہے، کتنی ضروریات زندگی بانٹ رہے ہیں۔ کبھی تم سے کوئی مطالبہ کیا ہے کسی پہاڑ نے، کوئی چندہ دے دو، کوئی ٹیکس لگا دو، کوئی میری مدد کر دو، کبھی کیا؟ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، غور کیا کبھی زمین پر کس طرح بچھا دی گئی ہے، اتنی نرم کہ سوئی سے کریدنا شروع کرو تو کھدتی جائے گی، اور پہاڑ جتنا قلعہ تعمیر کر دو اٹھا کر کھڑی رہے، اتنی مضبوط، اتنے خزانے اس میں کہ کب سے اگل رہی ہے، غذائیں، دوائیں، پھل، اجناس، چارہ، سبزہ، انسان، جانور، حیوان، پرندے، کھا 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 کر ہر چیز تھک گئی ہے، خزانے ختم نہیں ہوتے، حکم مانگ رہی ہے تم سے چندہ، زندوں کو بھی کفایت کر رہی ہے، مردوں کو بھی اپنے پیٹ میں جگہ دے رہی ہے، جو مر جاتا ہے اسے بھی سنبھال لیتی ہے، جو زندہ ہے اس کی ضرورتیں بھی پوری کر رہی ہے۔ فذکر، سوائے انسان سمجھو، سمجھاؤ ایک دوسرے کو، انما انت مذکر، آپ کا منصب یہ ہے کہ سمجھیں بھی اور سمجھائیں بھی۔
بعض حضرات نے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی ضمیر کو راجع فرمایا ہے کہ حضور کو خطاب ہے کہ آپ نصیحت کریں، آپ کا تو منصب جلیلہ یہ ہے۔ یہ آیہ کریمہ کا عموم ہر ایک فرد کو کہہ رہا ہے کہ خود بھی سمجھ، اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی سمجھا، خود بھی نصیحت حاصل کر، خود بھی دامان رسالت سے برکات سمیت اور اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی سمجھانے کی کوشش کر۔ تو فرمایا، علماء فرماتے ہیں کہ جو اونٹ کی طرح صابر و شاکر اللہ سے رزق حلال لے، مشقت کر کے کھائے، رزق کما کر کھائے، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ چندوں پہ گزارا نہ ہو، تقریروں کی قیمتیں نہ لے، جھولیاں بنا کر چندے نہ کرے، حلال وسائل سے روزی پیدا کرے۔ رزق کے حلال وسائل 4 ہیں، کاشتکاری ہے، تجارت ہے، ملازمت ہے اور مزدوری ہے۔ کتنے وسائل ہیں؟ 4۔ مزدوری کر لو، ملازمت کر لو، تجارت کر لو، کاشتکاری کر لو، یہ 4 وسائل ہیں رزق حلال کے۔ آج کتنا واعظ ہوتا ہے، کتنے رسالے چھپتے ہیں، ہر اخبار میں دینی صفحہ ہے، ہر پرچے میں دینی صفحہ ہے، ہر ریڈیو، ہر ٹی وی پہ دین کا ٹائم ہے، 10 منٹ ہو، 5 ہو، آدھا گھنٹہ ہو، ہے ضرور۔ ہر جمعے میں تقریریں ہوتی ہیں، ہر شہر میں جلسے ہوتے ہیں، تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ ایسا کوئی واعظ نہیں رہا جو کما کر کھاتا۔ واعظ سے کماتے۔ فرمایا اونٹ کی طرح کارآمد ہو، روکھی سوکھی کھا کر اللہ سے حلال وسائل سے روزی کمائے، کام اللہ کے دین کا کرے۔ الی السماء کیف رفعت، بندوں کا محتاج نو، آسمان کی طرح بلند ہمت ہو، شاہ ہو یا گدھا ہو، ان کی خوشامد نہ کرے، محتاجیاں نہ کرتا پھرے، اللہ کی احتیاج کرے، بندوں سے امیدیں وابستہ نہ کرے۔ الی الجبال کیف نصبت، چٹان کی طرح حق پر کھڑا ہو جائے تو اسے کوئی ہٹا نہ سکے۔ باطل کے طوفان آئیں، ٹکرا کر مڑ جائے، اس کے پائے استقلال میں تزلزل نہ آئے۔ الی الارض کیف سطحت، زمین کی طرح خاک سار ہو، متکبر نہ ہو۔ تب واز اثر کر، فذکر، اب واز کرو، اب بات کرو۔ انما انت مذکر، کہ تو ذکر کرنے والا، تو نصیحت کرنے، اب تیری نصیحت اثر کرے گی۔ اب ان اوصاف کا کوئی واعظ رہا نہیں، کہ واعظ میں اثر کہاں سے آئے گا بھائی؟ یہ اتنا جو واعظ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں اس کا اثر نہیں ہوتا، وہ میرے بھائی وہ واعظ ہی نہیں رہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانے میں جلسے ہوتے تھے، پوری سیرت میں نہیں ملتا، کوئی جلسے نہیں ہوتے تھے، کوئی اجماع نہیں ہوتے تھے، حدیث ارشاد ہوتی تھی، جہاں سے کسی نے سنی وہ سراپا عمل بن گئی۔ متقدمین میں نے 3، 4، 5 صدیوں میں کوئی جلسہ نہیں پڑا تاریخ۔ آج تو روز جلسے ہوتے ہیں، ان میں دین بیان ہوتا ہے، بیان کرنے والے بھی وہیں چھوڑ جاتے ہیں اور سننے والے بھی باہر نکلتے ہیں، سارے خالی ہاتھ ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ وہ واعظ ہی نہیں رہے، دین پیشہ بن چکا ہے۔
دین پیشہ نہیں ہے، پیشے چار ہیں۔ کاشتکاری پیشہ ہے، ملازمت پیشہ ہے، تجارت پیشہ ہے، مزدوری پیشہ ہے، دین پیشہ نہیں۔ تو قرآن نے تعیین کر دی کہ اونٹ کی طرح کارآمد ہو، روکھی سوکھی کھائے، بات حق کی کرے، کام دین کا کرے، بات اللہ کے رسول کی کرے، آسمان کی طرح بلند حوصلہ ہو۔ آسمان ہری مخلوق کو نفع پہنچا رہا ہے اور کسی کا محتاج نہیں، کوئی چندہ نہیں اس کا، لوگ اس سے مستفید ہوں، وہ لوگوں کا محتاج نہ ہو۔ پہاڑ کی طرح حق پر جم جائے، باطل کے تھپیڑے اس کے پائے استقلال میں لغزش نہ لا سکے، متکبر نہ ہو، زمین کی طرح خاکسار مزاج۔ فذکر انا مانتا، اب نصیحت کر، اب بات کر، تیری بات تو بات کرنے کے لیے ہے، تو نصیحت کرنے والا ہے، تیری بات میں اثر ہو۔ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، یہی رونا شاعر نے اس مصرے میں رویا ہے کہ وہ بات ہی نہ رہی، باتیں رہ گئی، نقل رہ گئی، پیشہ بن گیا، دین کمائی کا ذریعہ بن گیا۔ لست علیہم بمسیطر، واعظ کرنے والے یا نصیحت کرنے والے کو کوئی ان پر حاکم بنا کر مسلط نہیں کیا گیا۔ واعظ حکم نہیں ہوتا کہ جیسا واعظ کہہ رہا ہے وہ حکم ویسے ہی کرو، نہیں تو یہ ہو جائے، نہیں بھائی، وہ معاملہ اللہ کے ساتھ۔ واعظ کا کام اللہ کی بات پہنچانا ہے، ماننا نہ ماننا سننے والے کا اختیار ہے، اس سے حساب لینا یہ اللہ کا کام ہے۔ تم بندوق اٹھا کر کسی کی گردن پہ تلوار رکھ کر نہیں منوا سکتے۔ لست علیہم بمسیطر، تمہیں ان پر مسلط نہیں کر دیا گیا کہ جو تم کہہ رہے وہی کرے، نہیں تو گردن اڑا دو، نہیں تو گولی مار دو، نہیں، یہ اس کا اختیار کسی کو نہیں۔ جو میں کہتا ہوں وہی کرو، نہیں تو مسجد میں بم پھوڑ دیں گے، فرمایا یہ جائز نہیں ہے، تم قاتل ہو، گولی مار دوں گا، میں حساب لوں گا، میری مخلوق کو مارو گے۔ تم اگر نیک ہو، نیکی پھیلانا چاہتے ہو تو یہ صفات ہونے چاہیے تم میں، اور تم میرا پیغام پہنچا دو۔ اس کے بعد وہ مانتا ہے یا نہیں مانتا یہ اس کو اختیار ہے، اس سے پوچھوں گا میں، میرا بندہ ہے، میری نعمتیں کھا رہا ہے، حساب میں لوں گا۔ الا من تولا وکفر، جو نہیں مانے گا، انکار کرے گا، کوئی منہ پھیر کے چل دیتا ہے، نہیں مانتا بات، وکفر، انکار کر دیتا ہے، فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، اللہ اسے بہت بڑے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، تمہارا کام اللہ کی بات پہنچانا ہے، عزم سے، ہمت سے، حوصلے سے، استقلال سے، اور دوسرے کی بھلائی چاہتے ہوئے، اس لیے نہیں کہ بات منوانی ہے، اس کا بھلا چاہتے۔ اب اگر وہ نہیں مانتا تو تمہیں اس پر کوئی ایکشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کام میرا ہے، میری بارگاہ میں آئے گا، میں حساب کتاب لوں گا، میں پوچھ لوں گا کہ تم نے مانا یا نہیں مانا۔ اگر انکار کرے گا، پرواہ نہیں کرے گا، فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ، اللہ اسے عذاب دے گا، اور ایسا عذاب دے گا، عذاب الاکبر، بہت بڑا عذاب جو اس نے سوچا بھی نہیں ہو۔ اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، اس نے لوٹ کر میرے پاس آنا ہے، کہیں بھاگ کر نہیں جا سکتا، تم فکر نہ کرو، تم میرے نبی کا پیغام پہنچا دو، بس تمہاری ذمہ داری یہ ہے، آگے تمہارا ٹھیکہ نہیں ہے، فکر نہیں کرو یہ بھاگ جائے، نہیں، اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، اس نے واپس
میری بارگاہ میں آنا، ثم ان الینا حسابہم، اور اس کا حساب لینا، یہ میری شان کو سزاوار ہے۔ ہر چیز سے میں دے رہا ہوں، تم نہیں دے رہے۔ جو دے رہا ہے وہی پوچھ سکتا ہے کہ میری نعمتوں کو کہاں کہاں خرچ کیا۔ تم دے نہیں رہے، تم پوچھ بھی نہیں سکتے۔ جان میں نے دی ہے، جان میں لوں گا۔ زندگی میں دیتا ہوں، زندگی میں لوں گا۔ تم نے نہ زندگی دی ہے، نہ تمہیں لینے کا حق ہے۔ تم کسی کو ڈنڈا مار کر کلمہ نہیں پڑھا سکتے، کسی پر گولی چلا کر اسلام نہیں منوا سکتے، کسی پر بم چلا کر اس سے بات نہیں منوا سکتے۔ اس کا اختیار کسی کو نہیں دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے، جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔